کافی عرصے سے کوشش ہو رہی تھی، ظاہر ہے بہت سارے ممالک بیچ میں پڑے اور بالآخر یہ ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے. معاہدے سے کیا فرق پڑے گا غزہ کی صورتحال پہ؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات تو میں آغاز کروں گا اس وقت موجودہ صورتحال سے. موجود صورتحال جب سے وزیر خارجہ قطر کا وزیر خارجہ صاحب نے اعلان کیا تھا، اسرائیل نے اپنے حملوں میں تیزی لائی، بہت زیادہ تیزی لائی. اور آپ نے جو جیسا فرمایا ہے کہ شہادت کچھ تعداد ہے، اس اعلان سے لے کے اب تک کے تقریباً 127 شہادت ہوئی ہے. کیونکہ وہ اتوار سے جنگ بندی کا آغاز ہونا ہے تو وہ آخری دن بھی اپنا غصہ نکال رہے ہیں. اب یہ ظاہر ہے غصہ تو نکالنا ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو 4 اہداف انہوں نے اعلان کیا تھا نا کہ 4 ہمارا اہداف ہے، اس میں ناکام تو ہوئے نا. ایک غصہ ہے، ایک I'm sorry to say کہ سب سے بری چیز جو ہے نا، جب آپ کے سامنے آپ کا دشمن کمینہ ہوتا نا، تو وہی بات ہے کہ آج اسرائیل وہی اپنا غصہ اتار رہا ہے، ناکامی کا ہے. تو آپ نے جو سوال کیا ہے جنگ بند ہونے سے کیا فرق پڑتا اور کیا ہونا، میرے خیال میں سن 2021 میں بھی اسی طرح جنگ ہوئی تھی، لیکن اتنا لمبا جنگ نہیں تھا، وہ 2-2.5 مہینے کا جنگ تھا. میں نے جو باتیں کی ہے وہی آج ثابت ہوئی ہے، درست ثابت ہوئی ہے. وہ یہی تھی کہ دیکھیے یہ جنگ بند ہوگی، پھر دوبارہ جنگ ہوگا، کیونکہ اسرائیل کا کوئی بھروسہ ہے ہی نہیں. اور میرے خیال میں یہ کوئی مستقل حل ہے ہی نہیں ہے جب تک فلسطینی عوام کو اپنا حقوق نہیں ملے گا. ان کے ہمیں جب تک ہمارے آزاد ریاست نہیں ملے گی، یہ جنگیں ہوتے رہے گی. اور جن اس طرح ممالک نے اسرائیل کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ جنگ بندی کر لو، کیا آپ کے خیال میں یہ ممالک اتنا زور بھی رکھتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کے حل کی طرف بھی یہ پش کر سکیں اسرائیل؟ امریکہ کے علاوہ میرے خیال میں آپ کسی کا زور نہیں چلے گا اسرائیل کے اوپر ہے. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، امریکہ کے علاوہ کس کا زور چل سکتا؟ آپ مجھے بتائیے، کوئی ایک ملک کا نام بتائیے. جو 3 ممالک ہیں، ایک تو ایران ہے، قطر ہے، مصر ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹ، تینوں کا کردار ہے اس میں. تو میرے خیال میں اگر قطر کا تو خیر کوئی اتنا پریشر تو نہیں ہو سکتا ہے، قطر کا اسرائیل کے اوپر ہے. مصر کا بھی کوئی اتنا بڑا پریشر نہیں ہے. ہاں امریکہ کا ہو سکتا ہے، اور امریکہ کی ہی وجہ سے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں ابھی جو سیز فائر کا اسرائیل اس پر آمادہ ہوا ہے، تو امریکہ کی وجہ سے ہوا نا، ڈونلڈ ٹرمپ کی پریشر کی وجہ سے ہوا ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے یہ جو سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے، یہ تو آلریڈی وہی معاہدہ ہے جو قطر میں پہلے جو مئی 2024 میں ہوئی ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ اس وقت جو بائیڈن تھا، ابھی ٹرمپ ہے. اور ہاں ایک آپ کو بریکنگ نیوز میں آپ کو بتا دوں، باقاعدہ ہفتہ کے دن یہ جو گزرا ہے، یعنی 6 دن پہلے کی بات ہے، 6-7 دن پہلے کی بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے نتنیاہو کو فون کر کے کہا، نتنیاہو کون؟ اس ناجائز ریاست کا دہشت گرد وزیر اعظم، اس کو کال کر کے فون کر کے کہا آئی وانٹ سیز فائر ہونی چاہیے. اور باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بیان ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آفس کے سے بیان ہے کہ آئی وانٹ سیز فائر. یہ جو قیدی ہے، اسرائیلی قیدی ہے حماس کی قبضہ میں، they should be released. باقاعدہ اس کو تلخ انداز میں اور غصہ میں کہا ان کو. جی صحیح. اچھا اب یہ بتائیے کہ جو صورتحال ہے، ظاہر ہے وہاں پر بہت سارے زخمی موجود ہیں، ادویات ہیں نہیں، اسی طریقے سے جو سامان وہاں پہنچ رہا تھا اس کے لیے بھی بہت ساری رکاوٹیں تھیں، بارڈرز کھل نہیں رہے تھے. اب انسانی جو بحران ہے اس کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ انسانی بحران دیکھیے محترمہ، میری عوام، میری قوم، میرے لوگ 470 دن سے بھوک، پیاس، موت، میں کون سا لفظ یوز کروں آپ کے سامنے؟ سارے مظالم. میں جب یقین کریں جب میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوتا رہا نا اور آپ کے سامنے میں بیان کرتا تو میں آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھتا تھا. جب میں غزہ کے عوام کے، میرے عوام کے، میں آج میں اٹ از فیکٹ کہ میں ظاہر ہے ابھی اگر اسرائیل، دیکھیے اگر اسرائیل نے رکاوٹ نہیں ڈالی ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہاں پہ امداد کا ترسیل، امداد پہنچانے میں ایک کامیابی ہوگی، کیونکہ بہت امداد ہیں دنیا میں اکٹھے ہوئے غزہ کے لیے. اب وہ ٹائم آ گیا اور ہمیں بھی کون امید. سے ملک اس میں زیادہ کردار ادا کر سکیں گے؟ ظاہر ہے ایجپٹ آپ کے ساتھ. بالکل سب سے پہلے تو کردار ایجپٹ کا، کیونکہ سرحد تو ایجپٹ کا ہے. جہاں جو بھی امداد جائے گا تو ظاہر ہے ایجپٹ کے تھرو سے جائے گا، ایجپٹ کے ذریعے سے جائے گا. اور یونائٹڈ نیشنز کچھ کرے گی؟ آف کورس they should do. اور میرا خیال سیکرٹری جنرل نے بھی یہی اعلان کیا فوری طور پہ
امداد کا ترسیل شروع ہوگا، اور باقاعدہ ابھی مصر کے حکومت نے بھی اعلان کر دیا کہ 2000 ڈاکٹرز وہاں پر جائیں گے، اور امداد باقاعدہ ابھی سینا جو رفح کے ساتھ ہے نا غزہ، وہاں سے یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ بہت بڑی تیاریاں ہوگی وہاں پہ. الحمدللہ میں خوشی کا ساتھ کہوں گا کہ الحمدللہ اب شاید کل بہتری کی بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب یہ ظاہر 3 ہفتے کے لیے سیز فائر ہے، اس کا مطلب کیا 3 ہفتے کے بعد دوبارہ سے اچھا سوال کیا آپ نے. جنگ شروع ہو جائے گی؟ نہیں ایسا، میں آپ اس کا کلمہ، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اول تو یہ اسرائیل کی جو کیبنٹ 7 گھنٹہ 7 آورز جو میٹنگ چلتی رہیں اس معاہدہ کی توثیق کرنے کے لیے، 7 گھنٹے کیوں چلی ہے؟ اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. نتنیاہو کے آفس کی اور وہاں کی جو خبر لیک ہوئی ہے، باقاعدہ سموترچ نام ہے وزیر خزانہ اسرائیل کا، جو سب سے زیادہ شر پسند منسٹر ہیں، جو ان کو نفرت مسلمانوں سے اور عربوں سے، انہوں نے باقاعدہ جو شروع سے مخالفت کر رہا تھا سیز فائر کا، انہوں نے باقاعدہ انہوں نے نتنیاہو سے انڈرٹیکنگ لی ہے، کمٹمنٹ لی ہے کہ 42 دن کے بعد جنگ پھر ہوگا. یعنی آپ غزہ پر دوبارہ حملہ کریں گے اور حماس کی جتنی بھی طاقت بچی ہے اس کو بھی آپ ختم کریں گے. آپ نے کہا کچھ انہوں نے اہداف طے کیے تھے وہ حاصل بھی نہیں ہوئے، اور اسرائیل کے اندر سے ظاہر ایک بہت بڑا بیک لیش آیا نتنیاہو کو. ایک ظاہر ان کا بھی مالی نقصان ہوا، ان کا جانی نقصان بھی ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا جو وہ ایک انہوں نے اپنا ایک مجسمہ بنایا ہوا تھا کہ ہم طاقت کا سب سے بڑا مرکز ہیں، شاید وہ بھی ان کا ہو گیا ختم. انہوں نے بہت سارے ملکوں کو بیچ میں کھینچنے کی کوشش کی، وہ بھی ان کی سازش ناکام ہو گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ 6 ہفتے کے بعد کوشش یہ کی جائے گی کہ معاملہ اگر سیٹل رہتا ہے تو سیٹل رہے یا نہیں؟ اول تو اگر اسرائیل نے 42 دن کے بعد انہوں نے جنگ شروع کی تو نقصان انہی کا ہوگا، کیونکہ ابھی بھی قیدی ہے نا ان کا رہیں گے. ابھی بھی ان کے جو فوجی ہے حماس کے قبضہ میں، مجاہدین کے قبضہ میں. دیکھیے ہم جب حماس کا نام لیتے ہیں وی ہیو ٹو سے آلسو جہاد اسلامی جہاد. وہاں پر صرف حماس نہیں، حماس بھی ہے، جہاد اسلام بھی ہے، جہاد اسلامی بھی ہے نا. 2 تنظیمیں جو لڑ رہے ہیں صرف حماس نہیں لڑ رہی. ہاں صرف حماس نہیں. تو یہ میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو پریشر میں رکھے گا کہ یہ مکمل سیز فائر ہو اور یہ 3 مراحل جو طے پایا ہے اس پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کرے گا. اور میرے خیال میں نتنیاہو، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان ہے جس نے کہا کہ نتنیاہو اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک نتنیاہو ول کنٹینیو. میرے خیال میں نتنیاہو کی اب حکومت کا خاتمہ چل رہا ہے. اس نے دعویٰ کیا نا کہ میں حماس کو ختم کروں گا، میں غزہ پہ قبضہ کروں گا، میں قیدیوں کے جو حماس کے پاس ہیں، جو مجاہدین کے پاس ہیں، ان کو میں طاقت سے بازیاب کروں گا، میں پتہ نہیں کیا کیا کروں گا. کچھ نہیں ہے، آپ خود ختم ہیں، آپ کی حکومت بھی ختم کے خاتمے کے قریب ہے. بالکل قریب. آخر میں کیا کہنا چاہیں گے، لاسٹ کمنٹ آپ کا؟ میری پاکستانی بھائیوں سے، پاکستانی حکومت سے بھی یہی مطالبہ کہ کچھ جتنا بھی ہو سکے آپ زخمیوں کو وہاں سے لائے علاج کے لیے.